بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ اور ایک مصرع یاد آتا، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور علم کے موتی رول دیے، در بھی کھول دیے۔ اور یہ سب جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے فیض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں۔ موضوع اخلاقیات، مینرز، دین زمین کی ہر کونے تک کیسے پہنچا، اخلاقیات کی مثال دی جاتی ہے۔ مغرب سے جب جا کر سوال کریں کہ دین اسلام کے جو داعی جو اس دین کو لے کر آئے، جنہیں انہوں نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا نمبر دیا ہے، کس بنیاد پر دیا؟ سوال کیا جائے ان سے، بنیاد کیا ہے بھائی؟ آپ تو ان کو مانتے نہیں، ان کے پیروکار نہیں ہیں، آپ تو اور پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، تو پھر پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پہلا نمبر کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں دنیا میں، اور جب اخلاق کی بات ہوتی ہے تو انسانیت کی معراج، تکمیل، مکمل، کامل، اکمل اگر کوئی ذات ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ اس کائنات میں ویل مینرڈ ہے، تو وہ حضور اکرم، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سارے اخلاق ہمیں وہیں سے ملے۔ آج اخلاقیات کے مفہوم پر قرآن و سنت کی روشنی میں اور دیگر سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ حضرات علماء ہمارے ساتھ ہیں، ملک پاکستان کے گلوبلی ریکگنائزڈ اسکالر آف اسلام جناب الحاج الحافظ القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور جناب صاحب زادہ حسان الہی نقش بندی قادری، کیونکہ یہ ہے تو قادری لیکن الحمدللہ فیض ان کو مشرب سے نقش بندی سلسلے کا بھی حاصل ہے صدیق اکبر کی جانب سے۔ سلامت رہیے آپ تمام حضرات۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، میں اخلاقیات میں ایک پہلو آتا ہے امانت کا، اور میں امانت کی بات کر رہا ہوں، میں نے آغاز بھی امین کے نام سے کیا، مطلب جنہیں غیروں نے بھی کہا یہ امین ہے۔ امانت میں خیانت، امانت کا مفہوم سمجھا دیں ہمیں ابتدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت ہی اہم موضوع ہے سلمان بھائی، اور آپ نے بڑی خوبصورت تمہیدی گفتگو فرمائی۔ دیکھیں، عام طور پر یاد رکھیں کہ امانت امن سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دوسروں کا حق مار کر کبھی امن و سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایسا ہی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کسی نے کوئی مال یا کوئی رقم رکھوائی، آپ بے عین ہی اسے رکھیں اور پھر وقت مقررہ پر اسے بے عین ہی لوٹا دیں، اس میں کوئی تردد نہ کریں، تو یہ امانت داری ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ امانت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ شریعت، پوری شریعت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خدائی امانت ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں یعنی جو انسان کو سونپی گئی ہے، اور ہمیں اس پر عمل کر کے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے مالک کا حق ادا کرنا ہے عز و جل۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ احزاب کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ بے شک ہم نے یہ امانت زمین و آسمان پر رکھی، پہاڑوں پر رکھی، وہ ڈر گئے، انہوں نے انکار کیا۔ اچھا، یاد رکھیں کہ انکار کرنے کی جرت نہیں ہے ان کی، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ پسند کرے نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہے، وہ عمل کر رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی تھی تشریعی امانت کی، تکوینی طور پر تو وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر پوچھا گیا کہ یا الہ العالمین عمل کریں گے تو کیا ہوگا، نہیں عمل کیا تو کیا ہوگا، تو وہاں پر وہ ڈر گئے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر روحانی استعداد مراد ہے۔ کچھ ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک عشق الہی کی آگ مراد ہے، کہ
کہ جو صرف انسان کو ودیت کی گئی ہے، انسان کو عطا کی گئی ہے۔ تو بہرحال پوری خدائی کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک خدائی امانت ہمارے پاس ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف مالی طور پر جو لین دین ہوتا ہے صرف یہ امانت نہیں ہے، بلکہ کسی نے آپ کے پاس کوئی بھی چیز رکھوائی بعین ہی اسے واپس کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا قرض آپ پر نکلتا ہے بعین ہی اسے واپس کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح کسی نے آپ کو رازدار بنایا، وہ چاہتا ہے کہ آپ یہ راز کسی کو نہ بتائیں، تو اس کے راز کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح ایک مجلس میں موجود ہیں، دوسروں کے متعلق کوئی بات ہوئی، آپ نے فوراً فون کیا اور بھائی آپ کے متعلق یہ بات ہو رہی تھی، یہ بھی امانت ہے۔ المجلس بالامانہ، کہ مجالس جو ہے المجالس بالامانہ، کہ مجالس امانت ہوتی ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ خدا نخواستہ کوئی فسق و فجور میں ہے یا کوئی مجرم ہے، اس کے متعلق کوئی بات کہنا یہ امانت کے خلاف نہیں ہے۔ کسی نے آپ سے مشورہ لیا اور آپ اس کو صحیح مشورہ دیں یہ بھی امانت داری ہے۔ اسی طرح بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر شوہر نے بیوی کے ذمے مال سپرد کیا، اب بیوی کھلا خرچ کر رہی، کچھ پوچھ ہی نہیں رہی، تو اتنی بات یاد رکھیں کہ وہ امانت اس کے پاس ہے، صحیح طور پر خرچ کرے گی تو امانت داری ہوگی۔ اس میں خدا نخواستہ کچھ کیا، وہ زیادہ بہتر جانتی ہے تو وہ بھی خیانت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض واجبات شریعت مطہرہ نے ہم پر رکھے ان کو ادا کرنا یہ امانت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانی وجود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، ایک ایک عضو امانت ہے، اگر آپ اس کو صحیح کاموں پر لگائیں گے تو امانت داری ہے ورنہ خیانت ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، میں امانت داری کا مفہوم بھی سمجھ رہا تھا اور اخلاقیات کا سبق بھی حاصل کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے مثالیں ایسی دی ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے بڑا ایکسٹمپور ہمارے حضرت بولتے ہیں۔ قبلہ امانت کے معاملات آپ کو پتہ ہے فی زمانہ، لیکن آج بھی خاندانی روش باقی ہے۔ آپ اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جس میں خاندانی خون پایا جاتا ہے اس کے لیے علم کا ہونا نہ ہونا شرط نہیں ہے، امانت داری اس میں ملے گی آپ کو۔ تو امانت داری کے حوالے سے قرآن و سنت میں جو اہمیت ملتی ہے لوگوں کو باور کروائیں آج دوبارہ ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں کتاب و سنت تو امانت کی اہمیت سے مملوء ہیں۔ امانت کے بارے میں کتاب و سنت میں اتنے احکام ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ غور کریں گے تو آپ کو ہر دوسرا حکم جو ہے وہ امانت سے جڑتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے ابھی جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب نے امانت کے بارے میں بتایا بھی صحیح، تو امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ تو اس وسیع مفہوم کو اگر آپ دیکھیں گے تو تمام دینی احکام جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے امانت کے ساتھ لنک اپ ہیں، وہ سارے ہی امانت ہیں۔ یعنی امانت کا صرف یہ ایک محدود سا تصور نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس مال رکھوایا ہے تو آپ نے اس میں خیانت نہیں کرنی، وہ تو ہے اپنی جگہ پر کہ اس میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے، وہ بھی امانت ہی ہے، لیکن وہ اکلوتی امانت نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی احکام ہیں دین کے وہ سارے کے سارے امانت ہیں اور اس کی آپ نے پاسداری کرنی ہے۔ اور یہ امانتوں کی پاسداری کرنا اتنا عظیم وصف ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ایمان والوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، جو ان کے کریکٹرسٹکس بیان کی ہیں، خصوصیات، کوالٹیز، تو بطور خاص جن چیزوں کو نومینیٹ کیا ہے اس میں اسے بھی منشن کیا ہے، بطور خاص منشن کر کے فرمایا گیا ہے سورۃ المومنون میں بھی اور سورۃ المعارج میں بھی، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور قرآن میں صراحتاً ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو درآں حالے کہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں اس بات کا کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو۔ اب یہاں بھی مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں امانتیں اہل کے سپرد کرنے کے اندر بھی عموم ہے، اور بطور خاص یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ذمہ داریاں جو دینی ہیں وہ اہل کو دینی ہے، نہ اہل کو نہیں دینی۔ بلکہ تو حدیث کے اندر بھی آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرما رہے تھے، ایک بندے نے کھڑے ہو کے سوال
سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آئی نسا متسا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اپنی بات جاری رکھی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا اس کا سوال، اس لیے آپ نے جو ہے وہ توجہ نہیں فرمائی اس کی بات کی طرف۔ آپ نے اپنی بات مکمل جب کر لی تو اس کے بعد پوچھا این السائل عن الساعہ، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے کھڑے ہو کے بتایا حضور میں ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے آگے سے پوچھ لیا حضور امانتیں کے ضیاع سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب جو ہے وہ امور ان نااہلوں کے سپرد کیے جانا شروع ہو جائیں، نااہلوں کے سپرد ہوں تو قیامت کا انتظار کرو۔ کہ امانت کے ضیاع سے مراد یہ ہے کہ نااہل کو اگر آپ نے ذمہ داری دی تو یہ بھی امانت کا ضیاع ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے امانت کی پاسداری نہیں۔ یعنی اگر امانت کی پاسداری نہیں کرے گا تو اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اب یہاں کوئی ایمان نہیں سے مراد خیر تشریح ہے، تشریح یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر قرار دیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ کامل الایمان وہی ہے کہ جو امانت کی پاسداری کرے۔ اور باقی اگر کوئی امانت کو شرعی حکم نہ سمجھتا ہو، اللہ رسول کے حکم کی تخفیف کرے، استہزاء کرے، پھر تو سیدھا یہ کفر میں بھی چلا جائے گا۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا محدثین نے جب اس کو انٹرپریٹ کیا تو اس کی ایک تشریح انہوں نے یہ بھی فرمائی کہ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جس کا کوئی ایمان نہیں، کوئی ایمان نہیں جس کی امانت نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو احکام ادا نہیں کرتا، جس کے ہاتھ سے، جس کے مال سے، جس کی زبان سے، جس کے اعضاء سے لوگ امن میں نہیں ہیں تو اس کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ، امانت امن سے ہے نا، تو لوگ بھی تم سے امن میں ہوں۔ ایمان والا وہ ہے کہ دوسرے لوگ اس سے امن میں ہوں، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے اعضاء سے، یعنی اس کی برائی سے، اس کے شر سے امن میں ہوں، تو دوسرے کو اپنے شر سے بچانا یہ بھی امانت ہے۔ تو اگر جو ہے وہ کسی کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں بے اذن شرعی تو یہ بھی آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہیں سے سبق حاصل کر لیں ہم بطور خاص ہمارے وہ تاجر بھائی کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ کچھ ہے اور اس کے باوجود اس کو ہٹا کے کچھ اور لگا کے، مضر صحت ہے، 2 نمبر کوالٹی کا مال ہے، آپ اس کو اچھا بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ دھوکہ، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ تجارت میں، سفر تجارت میں رسول اللہ کی امانت داری کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور زندگی کے معمولات میں آپ کی امانتوں کی کوئی امن سے امانت ہے، انا سے نہیں ہے۔ کبھی بھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیے۔ کسی کو ایذا پہنچانے کی بات کی انہوں نے کہ جب کسی کو ایذا پہنچانے کی بات آتی ہے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی امانت کے، خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت نے جو آخری بات کی مجھے بہت پسند آئی، یہ مورل ویلیوز ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ اخلاقیات کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بہت سیر حاصل، بہت خوبصورت کلام کیا، اور ظاہر ہے سوسائٹی کو سمجھتے ہوئے جب بات ہوتی ہے نا، قرآن و سنت سے بھی یہ مجتہدین کی ایک جھلک جب مفتیان کرام میں آپ کو نظر آتی ہے، ان کے کلام میں وہ سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ اس وقت فی زمانہ کس بات کرنے کی ضرورت ہے اور کس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں صاحبزادہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اضافہ ہیں کیو ٹی وی کے ہمارے اس پروگرام میں۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ اعلان نبوت سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے معروف تھے، یعنی وہ جو اغیار، جو آپ پر ایمان نہ لائے، نہ لانا چاہتے تھے، نہ بعد میں بھی لائے، مگر امانتیں آپ ہی کے پاس لائے، پورے عرب میں ان کو امین آپ نظر آئے، کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا، اور ایسے پروگرامز ظاہر سی بات ہے معاشرہ کے لیے بڑی اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ جی جی الحمدللہ۔ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسی شخصیت ہوتی ہے اس میں ویسا ہی اخلاق ہوتا ہے اور ویسی امانت داری ہوتی ہے۔ اور ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کائنات میں، کیونکہ ہر کائنات سے بھی اور ہر شے سے افضل ہیں، تو آپ کا اخلاق اور آپ کی امانت داری بھی سب سے زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور آپ سب کے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ربیعہ بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام دور جاہلیت میں بھی لوگ اپنے فیصلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کروایا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زمین پر بھی امین ہوں اور میں آسمان پر بھی امین ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ ایسے امین ہیں
کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، آپ کے پاس جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ چرچا پہنچا کہ عرب شریف میں مکہ شہر میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں لوگ امین مانتے ہیں، جن کے اخلاق سے لوگ متاثر ہیں، ان کی امانت داری سے، ان کے جو ہے وہ شفقتوں سے لوگ اتنا متاثر ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مکہ شریف کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ملکۃ العرب، ایسی خاتون جن کے بزنس کا بھی شعرہ تھا، ان کی شرافت کا بھی شعرہ تھا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خود پیغام بھجواتی ہیں کہ اس سال جو میرا مال ہے اس کی تجارت آپ کریں۔ اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب بھی کسی کو مال دیتی تھیں تجارت کے لیے تو وہ اسے جو ہے پارٹنر بناتی تھیں اس مال کے اندر۔ جتنے شیئرز پہلے لوگوں کو دیتی رہی تھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے اضافی شیئر کے ساتھ آپ نے اپنا مال دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مال لیا اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم میسرہ کو آپ کے ساتھ کیا اور وہ وہاں بصرہ شریف چلے گئے۔ بصرہ شریف میں آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جو ہے اس کی تجارت کی، اور جب واپس آیا اور حساب کتاب دیکھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا حساب میں کہ ایک تو حساب کتاب بہت پراپر ہے، اور پھر جتنا مال پچھلی دفعوں میں جتنا مال جو ہے اس پہ پروفٹ ہوتا تھا مال پہ، اس بار اس سے کئی زیادہ پروفٹ ہے، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ دگنا پروفٹ ہوا۔ بالکل تو آپ جو ہے وہ بڑا خوش ہوئیں، اور پھر آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس امانت داری کو اور آپ کے اس کریکٹر کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کے رشتے مکہ شہر کے بڑے بڑے رئیس چاہتے تھے کہ وہ ان کے نکاح میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لیکن آپ نے منع فرما دیا تھا، لیکن یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے یہی چیز دیکھ کر خود پیغام بھجوایا کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ان سے نکاح بھی ہوا، اور اللہ نے اولاد بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے ذریعے عطا فرمائی۔ گویا آپ نے بھی جو اپنا انتخاب کیا قرآن کی روح سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، شرافت، کردار، معیار دیکھتے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ قریش کے اندر جو ہے وہ آپس میں اس مسئلے پہ اختلاف ہوا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی، اور 4 قبائل جن میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ کون سا قبیلہ ہے جو ہجر اسود کو بیت اللہ شریف میں نصب کرے گا۔ ہر آدمی کی خواہش تھی کہ ہمارے قبیلے کا نام ہو، تو اس وقت جب اختلاف بڑھا تو ان سب نے فیصلہ کیا کہ اب جو سب سے پہلے شخص حرم شریف میں داخل ہوں گے انہی کو ہم امین بنا کے انہی کو ہم جو ہے انہی سے فیصلہ کرائیں گے۔ کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے تو وہ سارے دیکھ کر ایک دم کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ تو ہیں ہی امین۔ فرمایا یہ تو امین ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال فیصلہ فرمایا کہ آپ نے ایک چادر منگائی، اور اس پتھر کو ہجر اسود مبارک کو آپ نے اس چادر پہ رکھا اور کہا ہر قبیلے والا ایک ایک کونا پکڑ لے، اللہ اکبر، تاکہ چاروں اس میں حصہ ملا لیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں ان کے ساتھ اس کپڑے میں رکھ کر اسے لے کر گئے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ہجر اسود کو بیت اللہ شریف میں جو ہے وہ نصب کیا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کریکٹر ہے، اور اس وقت بھی آپ اس طرح امین کے لقب سے مشہور رہے کہ لوگ آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور آپ نے جس وقت ہجرت کا وقت ہوا اس وقت دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، اور دشمن جو آپ کی جان لینا چاہتے ہیں ان کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ امانت ان کے پاس ہوگی تو اس میں خیانت نہیں ہوگی۔ گو کہ ہم ان کی جان کے در پہ ہیں، مگر ہمارا جو مال ہے اس کی حفاظت کوئی اپنی جان پر بھی ترجیح دیں گے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں بھائی۔ ہم لوگوں کا جو کردار ہونا چاہیے اس سے معلوم چلے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ جو ہے اگر عزت دار ہیں، پرہیزگار ہیں، تو آپ کے یہ پوری ایک لڑی ہے اور اس سے پوری ایک نسبت کا تعلق ہے، تو اپنی نسبت کا احترام آپ کو کرنا ہے پریکٹیکلی۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں۔ میں مفتی صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب فی زمانہ کون سی آپ نے ارشاد فرمایا نا مفہوم، تو میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ فی زمانہ ایسی کون سی امانتیں جن میں ہم خیانت کر رہے ہیں اور نادانستہ طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ امانت وہ اخلاقی جوہر ہے جو دین اسلام میں ہماری شریعت میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، ظاہر ہے، ماشاءاللہ، اس سے اندازہ لگائیں
کہ تمام رسولوں نے، تمام انبیاء علیہم السلام نے، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، بیشتر نے کیا کہا؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول ہوں، بنا کر بھیجا گیا ہوں اور امانت دار ہوں۔ حالانکہ رسول یا نبی بدرجہ اولا امانت دار ہوتے ہیں، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کیوں؟ بطور خاص ذرا سا یہ بھی دیکھیں، نزل بہ الروح الامین۔ سبحان اچھا یہاں پر یہ نہیں فرمایا جبرائیل لے کر آئے، روح الامین، اللہ جبرائیل تو ہیں لیکن وہ بھی امانت دار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں، پیغام کی صورت میں امانت دی جا رہی ہے۔ امانت لے کر کون آ رہا ہے؟ امام الملائکہ جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی امانت دار۔ اور کن کے پاس لے کر آ رہا ہے؟ مختلف انبیاء رسولوں کے پاس، اور بالخصوص امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس۔ تو امانت والے کے تھرو امانت دار کے پاس اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام میں، اس کی وحی میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، جیسی اس نے وحی فرمائی ویسی ہی تم تک پہنچی ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا، ان کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ اور جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی یہ آیت کریمہ پڑھی کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرنا، تم خیانتیں کرتے ہو اور تم جانتے ہو کہ تم خیانت کر رہے ہو۔ اچھا اب کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم خیانت سمجھتے ہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم خیانت سمجھتے ہی نہیں، گناہ سمجھتے نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک بات عرض کی کہ یہ اعضاء، یہ جوارح، یہ یعنی آپ کا وجود اور وجود کا ایک ایک آرگن وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ اگر آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خرچ کیا، احکامات میں خرچ کیا، نیکیوں کی طرف گئے، تو آپ نے امانت داری کی، ورنہ خیانت ہے، اس کو کوئی خیانت نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے وہ گناہ ہو گیا یار، توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے توبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو خیانت کر رہے ہیں وہ کہاں جائے گا؟ اللہ فرما رہے رسپانسبلٹی ہے، جی جی ذمہ داری ہے، جی بالکل کرنا ہی ایسا کرنا ہی ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ اچھا اسی کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی عاریتاً ہمارے پاس چیز رکھوائے، ہم تو مال غنیمت سمجھتے ہیں جناب، اور بھائی جی یہ دوست ہے ہمارا یار، مال استعمال کرو۔ مفت دل بے رحم، جی 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 کون ایک پوچھتا مثال ہے، کون پوچھتا ہے؟ جی۔ لیکن یاد رکھیں کہ عاریتاً وہ چیز آپ کے پاس رکھواتا ہے نا، وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اپنے تصرف میں کسی کی اس کی اجازت کے بغیر نہیں لا سکتے۔ بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے ایک اس میں ڈائمنشن اور بھی نکلتی ہے، کوئی اگر کسی کو امین سمجھ کر اور کسی کو وکیل سمجھ کر کسی نے زکوٰۃ دی ہے کہ جی آپ اس کے حقداروں تک پہنچائیں، وہ اپنے پاس رکھتا ہے، ہیلے کر کے اپنے پاس لے لیتا، اپنے خرچ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے ہیلا کر کے وہ بظاہر پکڑ میں نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ میں ضرور آئے گا، وہ خیانت کر رہا ہے اور خطرناک پکڑ جی، وہ خیانت کر رہا ہے۔ اپنی بھی زکوٰۃ جی نہیں ہے مفتی جی صاحب، دوسرے کی، میں اکثر آپ سے اس پہ بات کرتا جی ہوں کہ ایک تو دوسرے کی زکوٰۃ، اوپر سے امانت کا وبال، جی ایسے ہی ہے۔ اوپر سے پھر تیسرے کا حق، تین وبال سر پہ۔ اچھا انسان کو نہیں پتا ہوتا، مسلمان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنے وبال اپنے سر لے رہا ہے۔ اس پہ ذرا چاہتا ہوں بات ہو۔ اسی طریقے سے پڑوسی کھانا کر دیتا ہے، اب برتن اس نے دیے، ایسا ہی ہے برتنوں میں کھانا ہے، تو اس سے برتن تو نہیں دیے آپ کو، آپ استعمال کر رہے ہیں، اللہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہاں پلاسٹک کے برتن ہیں جو عام طور پر ڈسپوزیبل ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے گھر کے برتن واپس کیجیے۔ کسی نے آپ سے پین مانگا، عام طور پر کوئی پین مانگتا ہے عاریتاً نا، وہ واپس نہیں کیا جاتا، میرا تجربہ ہی ہے۔ اچھا آپ کسی کو کتاب دے دیں پڑھنے کے لیے، آپ کا تجربہ اس لیے آپ پین اچھے رکھتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ریگولر پین رکھا کریں تاکہ کوئی لے تو آپ کو پھر وہ نہ ہو۔ نہیں اس کا طریقہ یہ کہ ڈھکن اتار کے دیں آپ، یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا اسی طریقے سے کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں، بھول جائیں پھر، یہ امانت ہے بھائی، یہ واپس کرنی ہوگی۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ملازمت میں آپ ملازمت کر رہے ہیں، ٹائمنگ ہے 8 گھنٹے، آپ مختلف ہیلے بہانے سے وہ ٹائم 2-4 گھنٹے ادھر ادھر کر کے سو کے آ گئے، یہ خیانت کر رہے ہیں آپ، یہ خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جس کے پاس اپنے والد کا یعنی جو مورث ہے اس کا مال پڑا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ فوراً وراثت کو تقسیم کرے، نہیں کرے گا تو امانت میں خیانت ہوگی اور اس میں انانیت بھی شامل ہوگی تو خیانت اور بڑھ جائے گی۔ ہمارے پاس کئی ایسے مسائل آتے ہیں کہ نسلاً در نسل آپ نے وراثت تقسیم ہی نہیں کی ہے، اللہ اکبر، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ بیوی کے لیے شوہر کا مال ہے، اس کی حفاظت کرے، اس میں امانت داری کرے۔
میں 2 چیزیں رہ گئی وہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ اذان کا ایک بریک ہے، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ پروگرام روشنی میں موضوع ہوگا اخلاقیات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ اخلاقیات کا موضوع ہے، اور اخلاقیات میں ایک بہت اہم جز جسے کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا، جس کے بغیر اخلاق کی تکمیل ہی نہیں ہے، اور انسان اگر اس میں خرابی کا شکار ہو تو بد اخلاقی کہلائے گا، اور مطلب بیڈ مینرز کی آواز آئے گی۔ میں مفتی صاحب فرما رہے تھے امانت کے حوالے سے۔ جی اچھا، بعض اوقات کمپنی میں کچھ ایسے ڈیزگنیشنز پر ہوتے ہیں ملازمین جو اچھے عہدے پر ہوتے ہیں، کمپنی خریداری کے لیے ان کو متعین کرتی کہ آپ خریداری کر لیں فلاں ادارے سے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کم پیسوں میں خرید کر رسید زیادہ پیسوں کی بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ میں ایک بات عرض کروں گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے نا، تو وہاں پر شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیاں تھیں، صاحبزادیاں تھیں، آپ نے پانی بھر کر دیا تو انہوں نے کیا کہا، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ اسے نوکری پر رکھ لیجئے، یہ بڑا قوی ہے اور امانت دار ہے۔ تو ملازمین کا صرف سیٹ صاحب کا امانت دار ہونا کافی نہیں ہے، بالکل صحیح، ملازمین کا بھی امانت دار ہونا کافی جو ہے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ملازمین ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، انہیں دفتری ورک کے لیے مختلف چیزیں دی جاتی ہیں، اب وہ بھی اپنے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے، وہ خیانت ہو جائے گی۔ اگر وہاں کی اجازت ہے ٹھیک ہے، لیکن بغیر اجازت کے آپ اپنے کاموں میں اسے صرف نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ بعض ہمارے یہاں خلافت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس یہ چیز بھی امانت ہے بھائی، بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی درجہ بدرجہ آپ کے پاس آئی ہے، آپ منہ اٹھا کر کسی کو نہیں دے سکتے۔ اگر وہ اہل ہوگا تو آپ دیں گے، اہل نہیں ہوگا تو صرف مال کی بنیاد پر یا منصب کی بنیاد پر آپ نہیں دے سکتے۔ حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ جو مفتی صاحب نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگے نا تو انتظار کرنا کس کا؟ قیامت کا۔ کیا ہے یہ؟ فرمایا کہ جب معاملات نا اہل کے سپرد کرو تو نا اہلی میں یہ بھی آتا ہے، اور جو آپ ووٹ دیتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، نا اہل کو دیں گے، روز قیامت پوچھا جائے گا۔ اور اپنے ذاتی مفادات کے پیش نظر مفتی صاحب قبلہ جو ہے وہ نا اہل لوگوں کو ووٹ دے دیا جاتا ہے، نا اہل لوگوں کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے صرف پرسنل بینیفٹس کی بنیاد پہ، اور یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم تو تاب نہیں لا سکتے اس کے عذاب کے کروڑویں حصے کی بھی، بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت امانت داری کے نا ثمرات، فوائد، نتائج بتائیں معاشرے میں، اور اسپیشلی ینگسٹرز کو آپ کانٹیکٹ کریں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ امانت داری میں کسی قسم کا مرتکب نہ ہو کسی۔ پہلے تو ایک بات، وہ قبلہ مفتی صاحب کتاب کی بات کر رہے تھے تو مجھے ایک لطیف بات یاد آ گئی کہ وہ کتاب کسی کو دے دی جائے تو وہ واپس نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ہی کتاب سمجھ لیتا ہے۔ اور وہ کہاوت بھی ایک مشہور ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جو کسی کو کتاب دے دے عاریتاً وہ بیوقوف ہے، اور جو لے لے اور لے کر واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ یہ لوگوں نے اس طرح کا بنا لیا ہے، حالانکہ دیکھیں چوری ہوتی ہے، کتاب کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، ایسی خیانت ہے، کتاب کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو۔ اسی لیے جو اہل علم ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو زیادہ کتابوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے کتاب عاریتاً دیتے ہی نہیں ہیں، اور بلکہ مجھ سے بھی کبھی کوئی کتاب عاریتاً مانگتا ہے، میں آگے سے عربی کا شعر سنا دیتا ہوں، الا یا مستعیر الکتب دانی فإن عیارتی للکتب عار فمحبوبی من الدنیا کتاب هل ابصرت من محبوب یعار۔ وہ مجھ سے کتاب عاریت لینے والے، ادھار مانگنے والے مجھے چھوڑ دے کہ میرا کتاب عاریتاً دینا میرے لیے آر کا باعث ہے، کیونکہ دنیا میں میری محبوب میری کتاب ہے۔ تو کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کوئی کسی کو اپنا محبوب جو ہے وہ عاریتاً دے کر آر لے لے؟ ہاں میرا ارادہ بدل گیا تھا اس سے کتاب لینے کا، لیکن جو ہے وہ میں نے پہلی شعر سنا دیا بس ٹھیک ہے، نہیں آپ میں باہر سے لے لوں گا۔ تو دیکھیں، تو بات یہ ہے کہ مطلب ان چیزوں کو ہم لائٹ لے لیتے ہیں، لینا نہیں چاہیے، چاہے وہ کتاب ہو یا اور کوئی چیز ہو، کسی کی بھی چیز ہے اگر اگلے نے آپ کو امانتاً دی ہے یا عاریتاً دی ہے تو عاریتاً دینا بھی امانت ہی ہے، اس میں بھی آپ نے اس کو واپس تو کرنی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایسا تصرف کرنا کہ آپ اس کو واپس نہیں کر رہے، اس کی چیز آپ نے لے لی اور واپس وہ اگلا مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، پھر بھی نہیں دیے جا رہے اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں،
چھوٹی اور بڑی چیز کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے مائنڈ سیٹ کی، آپ کے بیہیویئر کی، آپ کے رویے کی، کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہیں. بالکل ایسے کہ آج آپ یہ چھوٹی سی ایسی حرکت کر رہے ہیں تو کل یہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو اسی طرح عادتیں بگڑتی ہیں، عادتیں پڑتی ہیں چھوٹی چوری سے بڑی چوری کی. اچھا حضرت، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو اہل علم حضرات آپ جیسے ماشاءاللہ علماء جو تبرک ہیں ہمارے لیے، ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ مال سے زیادہ کتاب سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی کتاب لے جائے تو مال والے کو اتنا نہیں زیادہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ مطلب وہ جو دل پہ گزرتی ہے وہ مطلب وہ وہی بندہ جانتا ہے کہ جو کتاب سے محبت کرنے والا، علم سے محبت کرنے والا. اور علم سے محبت تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا نا کہ دو حریث کا بھی سیر نہیں ہوتے، ایک مال کا حریث اور دوسرا علم کا حریث. کہ علم کا حریث کا بھی سیر نہیں ہوتا. اور وہ علم کا حریث تو وہ ہے کہ وہ محبوب ہے اور محمود ہے، وہ خدا کا بھی محبوب ہے، خلق خدا کا بھی محبوب ہے جو علم کا حریث ہو. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علم کا حریث بنائے اور علم نافع عطا فرمائے. اب آئے جائیے آپ کی بات کی طرف کہ جو امانت داری کا جو فائدہ اور ثمرہ جو ہے، دیکھیں امانت داری کا جو ہے وہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ خدا راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا. مسلمان کی تو سب سے اعلیٰ جو خواہش ہے، مطمع نظر ہے، جو نصب العین ہے، وہ رضائے الہی ہے. تو امانت اللہ کا حکم ہے. جو بندہ امانت دار ہوتا ہے، امانت میں خیانت سے بچتا ہے، تو وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو انعام عطا فرمائے گا، جو اپنے محبوب کو جو اس کو جنت میں ملنے ہیں مغفرت کی صورت میں، پھر جنت کے اندر جو اللہ کی زیارت کی جو اس کو نصیب ہونی ہے، ان کی تو خیر کیا ہی بات ہے. دنیاوی فائدہ دیکھا جائے تو دنیاوی طور پر بھی دیکھیں نیک نامی حاصل ہوتی ہے. جو امانت دار ہوتا ہے اس کی نیک نامی ہوتی ہے، لوگ اچھے انداز میں ذکر کرتے ہیں، معزز ہوتا ہے وہ. اور اگر جو ہے کاروبار کرنے والا ہے تو اگلے اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اس کا کاروبار پھلتا پھولتا ہے. اگر کوئی اور کام کرنے والا ہے، اس کے اس کام میں برکت ہوتی ہے، لوگ سیل زیادہ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ تو اس کا جو ہے وہ یہ امانت داری جو ہے اس کے دنیاوی رزق میں بھی برکت کا باعث بنتی ہے، دنیاوی طور پہ بھی خوشحالی کا باعث بنتی ہے، دنیاوی طور پہ بھی نیک نامی کا باعث بنتی ہے. اور آخرت کی نیک نامی تو سبحان اللہ کیا کہنے جو ہے وہ التاجر الصدوق الامین مع الشہداء. اور بعض روایتوں میں مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، کہ جو امانت دار تاجر ہے، سچا تاجر ہے، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ نصیب ہوگا، صدیقین کے ساتھ نصیب ہوگا. ایسے اعلیٰ ہستیوں کا ساتھ اسے نصیب ہونا ہے. یہ آخرت کی اس کی نیک نامی ہے. جب ان کی صحبت نصیب ہونی ہے تو کیا اس کا نام نیک نامی کیسی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو امانت دار بنائے اور امانت ہر قسم کی امانت میں خیانت سے بچائے. اور جو اس طرح کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے. آپ بے فکر رہیے، میں آپ سے کتاب نہیں مانگوں گا، یہ میں نے سوچ لیا. صاحب زادہ صاحب تشریف فرمائیں. قبلہ ہمارے پاس وقت بس 2 منٹ کا بچا ہے. میں چاہتا ہوں اس میں ایک سوال کا مجھے جلدی سے آپ جواب دیں. اب بچے ہیں آگے، تو یہی جنریشن ہے، بہت ڈس انفارمیشن کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے آنے والی نسلوں کا. تو انہیں امانت دار بنانے کے لیے، انہیں سکھانے کے لیے کیا تعلیمات دی جائیں، کیا اسٹریٹجی بنائی جائے؟ جلدی سے. سب سے پہلے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ والدین خود اپنا کردار ایسا بنائیں کہ وہ والدین کو دیکھ کر یہ سیکھیں کہ ہمیں امانت دار بننا چاہیے. اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ذمہ داری دیں، اور اگر جب وہ اسے پورا کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر وہ پورا نہ کر سکیں تو محبت کے ساتھ انہیں سمجھائیں. اسی طرح خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے والدین کی کوئی چیز رکھی ہے اور بچوں نے استعمال کر لی، پیسے تھے والد صاحب کے اٹھا لیے، تو ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ والد صاحب کی تھی، یہ امانت میں خیانت. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی آپ گفتگو ہوتی رہی، جو آج کل ایک لڑائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کی جو ریکارڈنگز آتی ہیں، یا کسی نے آپ کو میسج کیا اور آپ نے فوراً اس میسج کو سب جگہ فارورڈ کر دیا، اس سے بھی بہت، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آپ سے کسی نے بات کی تھی، وہ پرسنل تھی، اب آپ نے اس کی اس بات کو آگے بڑھا کے لڑائی جھگڑے شروع کرا دیے، آپ کی وجہ سے وہ جھگڑے شروع ہو گئے. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا کسی کی گفتگو بھی آپ کے لیے امانت ہے، کسی کا مال بھی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والے کو نہ دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور نہ آخرت میں اسے پسند کیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے صاحب زادہ صاحب، بہت خوب. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مختصر اور جامع بات جو ہے اساتذہ کو بھی سمجھا دی، والدین کو بھی. ظاہر ہے وہیں سے تربیت پہلی درسگاہ. اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے خوبصورت کلام ہمیشہ کی طرح ایز یوزول کیا، اور مفتی صاحب نے بنیاد فراہم کی اس آج کے موضوع کو. اور بعد میں جو آپ نے زبردست معاشرے کو دیکھتے ہوئے تینوں حضرات نے گفتگو فرمائی. دیکھیں میں جانتا ہوں کہ انسان جو ہے غیر، وہ کہتے ہیں نا کہ خطا کار ضرور ہوتا ہے، لیکن خطا کار آدمی اگر امانت دار ہوگا، ڈو ریممبر، ایک بندہ گناہ گار ہے لیکن امانت دار ہے،
معاشرے میں وہ معزز ہی کہلائے گا۔ وجہ سبب کیا ہے؟ امانت میں خیانت نہیں۔ ایک ایسا گناہ، ایک ایسی جڑ جو آپ کو آپ کی مورل ویلیوز کے جو اس کا مرکز ہے، جو سینٹرل اور فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے، اس سے جوڑے رکھتی ہے، آپ کو اپنی اصل سے جوڑے رکھتی ہے، یہ ہے امانت داری۔ کبھی بھی امانت میں خیانت جو ہے وہ نہ کیا کیجئے۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں، ہم تو وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ویز ٹو گیٹ منی بائی سم ون، اور اس کے بعد ہمیں واپس نہیں کرنی، تو اپنی مرضی کی چیزیں، اپنی مرضی کی، یہ جو انسان حریص ہے نا مال کا، یقین کیجئے آج آپ ایک 70 سال کے آدمی سے ملیے جو پیسے والا ہے، اسے صبح سے شام، شام سے رات تک پیسے کی دوڑ میں بھاگتا ہوا دیکھیں گے، نہیں پتا، ویسے تو خیر کسی جوان بچے کو بھی نہیں پتا اس کی زندگی کتنی ہے، لیکن ایک 70 سال ایز سرٹن سچویشن ہے، نہیں پتا 5 10 20 15 سال، لیکن بھائی نہیں، ایک سیکنڈ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، مال کمانے سے فرصت نہیں ہے۔ یہ ہے مال کی حرص اور حوث۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں، اپنے لیے پریکٹیکلی کوشش کرتا ہوں کہ بے نیاز رہوں، مال آئے تو کوئی زیادہ خوشی نہ ہو، جائے تو کوئی زیادہ غم نہ ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔